بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم حضرات، دعا ایک اہم ترین عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ اس کی طرف توجہ دینا، اس کا اہتمام کرنا ایک مومن بندے کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن آج کل ہم میں سے بہت سے مسلمان اس اہم عبادت سے غافل ہیں۔ اس کی حقیقت، اس کے ثمرات اور برکات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ دعا کو چھوڑ کر جھوٹے سچے عاملوں اور دھوکے باز پیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور بعض رب العالمین کو چھوڑ کر اس کے مخلوق میں سے اولیاء، مشائخ اور ان کی خبروں سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ دعا کی حقیقت، اس کی فضیلت اور اس کے ثمرات اور برکات بیان کر دیے جائیں۔ محترم حضرات، دعا کی حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری عاجزی، انکساری، تواضع اور تذلل کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ دعا وہی ہے جس میں مانگنے کے ساتھ ساتھ ہماری عاجزی، ہماری انکساری، ہماری تواضع بھی شامل ہو۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کی تاکید فرمائی ہے اور دعا کا ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت میں جہاں اللہ کی طرف سے دعا کا حکم ہے، تاکید ہے، وہیں دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے کہ لوگو تم مجھ سے پوچھو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ مگر آج ہم اس عبادت سے، اللہ کے اس وعدے سے غافل ہو کر دنیا بھر میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنی ضرورت، حاجت مخلوق کے سامنے رکھ کر اس کے پورا ہونے کی تمنا رکھتے ہیں۔ مخلوقات مخلوق کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کوئی دھتکار بھی دیتا ہے تو اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، مگر ہمیں خبر ہی نہیں کہ ان سب کا خالق دعا کرنے پر خوش ہوتا ہے، دعا قبول کر کے نوازتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ مانگنے پر خدا اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ نہ مانگنے میں تکبر ہے، استغنائیت ہے، یہ بندے کے شایان نشان نہیں۔
ہمیں غور کرنا چاہیے اس حدیث میں دعا کرنے کی کس قدر تاکید آئی ہے، دعا نہ کرنے پر کتنی سخت وعید ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا بہت ہی اہم چیز ہے۔ آج کل ہم لوگ ایسے مہربان رحمان کا در چھوڑ کر ان لوگوں سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی دھتکار بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له من الدعاء منکم فتحت له ابواب الاجابہ، یعنی جس کے لیے تم میں سے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس آدمی کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ظاہر ہے جس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں اس کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، ورنہ قبولیت کے دروازے کیوں کھولے جاتے؟ بزرگوں، دعا کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہمیں چاہیے؟ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، بے شک دعا ان مصائب اور پریشانیوں کے لیے بھی نفع دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان مصیبتوں کے لیے بھی نفع دیتی ہے جو نازل نہیں ہوئی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، لہذا اللہ کے بندو تم دعا کرنے کو لازم پکڑو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں جو بلا نازل ہو گئی وہ دعا کرنے سے یا تو اٹھا لی جاتی ہے یا اللہ ہمیں اس پر صبر کی توفیق دیتے ہیں جس سے اس مصیبت کو، بلا کو سہنا آسان ہو جاتا ہے اور اس پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی اس بلا سے، مصیبت سے ہمیں لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ یعنی جس طرح ہتھیار سے انسان اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اسی طرح مؤمن دعاؤں کے ذریعے بلاؤں، مصیبتوں اور وسوسوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ دعائیں بلاؤں کو رد کر دیتی ہیں، وسوسوں کو دور کر دیتی ہیں، شیطان کو بھگاتی ہیں۔ اسی طرح دعا کو دین کا ستون بتایا گیا ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے آدمی اپنے دین کو مضبوط کرتا ہے، جس کی وجہ سے زمین و آسمان میں نور پھیلتا ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا میں الحاح یعنی اصرار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو دعا بے حد پسند ہے، دعا میں اصرار اور تکرار بھی پسند ہے کہ مسلسل ہم دعا کرتے رہیں، لگاتار کرتے رہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ہر ضرورت اور ہر حاجت کے وقت ہمارے خدا کے سامنے ہمیں اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ دعا کے ثمرات اور برکات کیا ہیں؟ دعا کا سب سے بڑا ثمرہ تو یہ ہے کہ دعا عبادت ہے، بلکہ افضل عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرف العبادت الدعاء، عبادت میں سب سے افضل دعا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی افضل چیز نہیں ہے۔ دعا کا ایک ثمرہ یہ ہے
کہ اللہ نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اور بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی بشارت ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدی ان یردہما صفرا خائبتین۔ اے لوگو، تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرنے سے حیا آتی ہے۔ اور دعا کا ایک ثمرہ اور برکت یہ ہے کہ دعا سے مصیبتیں بلائیں ٹلتی ہیں، دور ہوتی ہیں، چاہے وہ نازل ہو چکی ہوں یا آئندہ نازل ہونے والی ہوں۔ جیسا کہ ابھی اوپر میں نے حدیث پڑھی ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا جو بلا نازل ہو چکی اس میں بھی نفع بخش ہے، جو نازل نہیں ہوئی اس میں بھی نفع بخش ہے۔ یعنی جو بلا نازل ہو چکی ہے یا تو دعا کرنے سے وہ بلا دور ہو جاتی ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اگر دور نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، جس کی نتیجے میں اس بلا پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو سہنا اس پہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو بلا نازل نہیں ہوئی اس کے لیے بھی دعا اس طور پر نفع بخش ہے کہ دعا اس کو نازل ہونے سے روکتی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں دعا کرنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور پوری عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ سے مانگنے چاہیے۔ دعا کا باطنی ثمرہ یہ ہے کہ آدمی ان اوصاف کے ساتھ جب دعا کرنے میں لگا رہتا ہے، مسلسل دعائیں کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، تواضع، عاجزی، انکساری۔ جب یہ اوصاف اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو ایسی قوت دیتے ہیں کہ اسے ہمیشہ سکون اور راحت میسر فرماتے ہیں۔ ظاہر میں اگرچہ اسے تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، مگر وہ ان تمام پر صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھ کر ان تمام کو سہتا ہے اور کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دعا کی حقیقت جان کر خاص طور پر اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔